یا غافل القلب عن ذکر المنیات، موت کو یاد کرنے سے غفلت والے دل، تو کن عورتوں کے چکر میں پڑا ہوا ہے، تو کس سینما کے اور فلموں کے چکر میں پڑا ہوا ہے، تو کن گانوں کے چکر میں پڑا ہوا ہے، تو کن رقص و سرور کی محفلوں میں پڑا ہوا ہے، تو کن عیاشیوں میں پڑا ہوا ہے، تو کن ناجائز لذتوں میں پڑا ہوا ہے۔ یا غافل القلب عن ذکر المنیات، موت جو حقیقت ہے اور موت جو تیرے لیے ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ ہے، اور جس دروازے سے تجھے گزرنا ہے تو اس دروازے سے غافل، اگر تو اسی طرح غفلت میں رہا تو اس موت کے لیے تیاری کیسے کر سکے گا؟ اور اگر تو نے تیاری نہیں کی تو تیری نجات آخرت میں کیسے ہوگی؟ بیدار ہو جا یا غافل القلب عن ذکر المنیات، اے موت سے غفلت والے دل، موت کی حقیقت کو اپنے دل میں اتار کر تو بیدار ہو جا، اس لیے کہ حقیقت ہے عما قلیل ستثوی بین امواتی، جن قبروں کو تو قبرستان میں دیکھتا ہے، انہی قبروں کے بیچ میں تیری بھی قبر بننے والی ہے۔ یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب، لہو ملک ینادی کل یوم لدول الموت وابنو للخراب۔ یا ساکن القصر المعلی، اے بڑے بڑے مینشن میں رہنے والے، اے بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے، اے لاکھوں کے بنگلوں میں رہنے والے، اے ملینوں کے بنگلوں میں رہنے والے، یا ساکن القصر المعلی، اے اونچے اونچے ٹاور پر رہنے والے، یاد رکھ تو جتنے اونچے محل میں رہے گا ایک وقت آنے والا ہے کہ روح تیرے جسم سے الگ ہونے والی ہے۔ ستدفن عن قریب فی التراب، اور یہ تیرا جسم جو اونچے اونچے محلوں میں رہتا ہے اسے زمین میں دفن کر دیا جائے گا۔ جھونپڑے میں رہنے والا بھی زمین میں جاتا ہے اور شاہی محل میں رہنے والا بھی زمین میں جاتا ہے۔ روح نکل جانے کے بعد قبرستان میں امیر اور غریب کی کوئی تمیز نہیں رہتی، قبرستان میں جانے کے بعد عزیز اور ذلیل کی کوئی تمیز نہیں رہتی، قبرستان میں جانے کے بعد مرد اور عورت کی کوئی تمیز نہیں رہتی، قبرستان میں جانے کے بعد حکمران کی اور رعیت کے کسی فرد کی کوئی تمیز نہیں رہتی، سب برابر، وہاں مالدار اور غریب سب برابر نظر آتے ہیں، وہاں ملینئر اور روٹیوں کے ٹکڑوں کا محتاج برابر نظر آتے ہیں۔ ستدفن عن قریب فی التراب، تجھے عن قریب قبرستان میں لے جا کر قبر میں دفن کر دیا جائے گا۔ اپنے بنگلوں پہ ناز مت کر، اپنے محلوں پہ ناز مت کر، اپنے ٹاوروں پہ ناز مت کر، بڑے بڑے مینشنوں پہ ناز مت کر۔ ستدفن عن قریب فی التراب، تیرا جنازہ اٹھے گا، تیرا جنازہ اٹھے گا اور تجھے قبر میں دفن کر دیا جائے گا۔ یا صاحبی لا تغترر بتنعم فالعمر ينفد والنعيم يزول، اذا حملت على القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول۔ اے میرے دوست، اے میرے ساتھی، لا تغترر بتنعم، نعمتوں کی وجہ سے، تنعم پروری کی وجہ سے دھوکے میں مت پڑنا، یہ مت سوچنا کہ یہ جوانی ہمیشہ کے لیے رہے گی، اس دھوکے میں مت رہنا کہ یہ طاقت ہمیشہ کے لیے رہے گی، اس دھوکے میں مت رہنا کہ یہ تندرستی اور صحت ہمیشہ کے لیے رہے گی، اس دھوکے میں مت رہنا کہ یہ پیسوں کی ریل پیل ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ لا تغترر بتنعم فالعمر ينفد والنعيم يزول، حق تعالی کا یہ قانون ہے کہ عمر بھی ختم ہوتی چلی جاتی ہے اور عمر کے ساتھ ساتھ نعمتوں میں بھی کمی آتی چلی جاتی ہے۔ ثم رددناه اسفل سافلین، آنکھیں کمزور، کان کمزور، زبان لڑکھڑاتی ہے۔ بڑے میاں جو بہت باتونی تھے اب اپنا ایک جملہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ وہ ظالم اور جابر جو لوگوں کی گردنوں کو پکڑتا تھا اور ان کے گریبان کو پکڑ کے کھینچتا تھا اور ان پہ ظلم و تشدد کرتا تھا، آج اپنے ہاتھ سے
ایک کپ چائے بھی نہیں پی سکتا. ثم رددناہ اسفل سافلین. اللہ تعالی ہر چیز کو رفعت عطا فرماتے ہیں, قوت عطا فرماتے ہیں, اور رفعت کے بعد اسے پستی میں ڈالتے ہیں, اور قوت کے بعد اسے کمزوری دیتے ہیں. ثم رددناہ اسفل سافلین, گراتے ہیں اللہ, عزیز کو ذلیل کرتے ہیں, تندرست کو بیمار بنا دیتے ہیں, جوان کو بوڑھا کر دیتے ہیں. لا تقترب بتنعم, ان نعمتوں کی وجہ سے غرور میں مت رہنا کہ میں کسی کا محتاج نہیں, میں جوان, انڈیپینڈنٹ, میرے پاس بہت پیسے, میں کسی کا محتاج نہیں, میں کیوں کسی کی بات مانوں, میں کیوں اپنی گردن جھکاؤں, میں کیوں کسی سے معافی مانگوں, میں طاقتور, میں جوان, میرے پیچھے جمعیت, میں گینگ کا لیڈر, مجھے کون جھکا سکتا ہے؟ میرے بھائیوں, کوئی جھکا نہیں سکتا. لیکن جب رب جھکانے کا فیصلہ کرتا ہے تو رات کو قوت کے ساتھ سوتا ہے, صبح کو جھکنے والا ہو کر اٹھتا ہے. اس کی غیرت کو مت للکارو, اور اس کی غیرت کو للکار کر اپنے اوپر عذاب کو مت بلاؤ.